آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس کی قبر فلسطین کے ملک میں خالی پڑی ہے، اور میں اور آپ بڑے پرفضل ہیں۔ دنیا میں اتنی مصیبتیں آئیں، اتنے دکھ آئے، بہت سے لوگ مر گئے ملک میں، ہمارے ملک میں بھی 30-35 ہزار لوگ مرے، دنیا میں لاکھوں لوگ مرے، اور آج ہم یسوع کی وجہ سے زندہ ہیں۔ اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی عطا کی ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا مبارک ہو۔ آج سے 2000 سال پہلے یسوع کی قبر پر جانے والی خواتین کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ ان میں مریم مگدلینی، خاص طور پر مگدلینی کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جو بہت ہی گناہگار تھی، اور یسوع نے اس کے گناہوں کو معاف کیا، اور یہ قبر پر پہلے جاتی ہے۔ اس وقت روایت یہ تھی کہ خیال کیا جاتا تھا کہ 3 دن تک روح قبر کے ارد گرد پھرتی ہے، اور 3 دن کے بعد جب جسم گلن سڑن کا شکار ہو جاتا ہے تو روح آسمان پر جاتی ہے۔ یہ اس وقت خیال کیا جاتا تھا۔ اور مگدلینی یسوع کو جو بڑا پیار کرتی ہے، اصل میں مگدلینی کا یسوع گم ہو گیا، اور آج بہت سے لوگوں کا دنیا میں یسوع آج بھی گم ہے، اور اس کا یسوع سے نظر نہیں آ رہا، اور وہ رات کو سو نہیں سکی۔ اور آج کے کلام میں سے پہلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کا یسوع نظر نہ آئے، مہربانی سے راتوں کو جاگ کر یسوع کو تلاش کریں۔ رات کو یسوع ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور یہ صبح 3 سے 6 بجے کا واقعہ ہے، جو یہ ٹائم جس کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے، یہ 3 سے 6 بجے کا واقعہ ہے کہ وہ قبر پر جاتی ہیں۔ باقی خواتین کا ذکر بھی یہاں یوحنا کی انجیل میں نہیں کیا جاتا، لیکن قبر پر جاتے ہوئے خواتین ڈرتی ہیں، قبروں میں جاتے ہوئے افراد بھی ڈرتے ہیں، قبر پر جاتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ قبر پر جاتی ہیں کہ یسوع کو دفن کرنے کے وقت یہ اپنے چاؤ پورے نہیں کر سکی، خوشبوات نہیں لگا سکی۔ یسوع کو دفن کرتے ہوئے یہ جو کرنا چاہتی تھی نہیں کر سکتی، کوئی ٹائم تھوڑا تھا۔ 9 بجے یسوع کو صلیب دیا گیا، اور 3 بجے صلیب سے اتار لیا گیا 6 گھنٹے بعد، اور 6 بجے شام کو پھر سبت شروع ہو جانا تھا۔ ان کے پاس صرف 2-3 گھنٹے تھے، اور 2-3 گھنٹوں میں 1.25 من مسالہ بھی لگایا گیا، اور جو کفن استعمال کیا جاتا تھا وہ 40 گز کا ہوتا تھا۔ 40 گز کا کفن یسوع کو ڈالا گیا، اور جس طرح کفن ہم ڈالتے ہیں وہ ایسے نہیں ڈالتے۔ وہ کفن پاؤں سے لپیٹنا شروع کرتے تھے 40 گز کپڑا، اور اس میں 1.25 من مسالہ ڈالتے تھے، اور یہاں گردن تک وہ لپیٹا جاتا تھا، اور وہ جھڑ جاتا تھا مسالے کی وجہ سے، اور سر پر علیحدہ رومال باندھا جاتا تھا۔ یہ تدفین کا طریقہ تھا، اور قبریں عام طور پر خاندانی ہوتی تھی، جس طرح ہم مٹی میں دفن کرتے ہیں ایسے دفن نہیں کرتے تھے۔ یسوع کی قبر جو تھی اس کے آگے جو ڈھکن تھا اس کا، وہ کوئی تقریباً 25-30 من کا گڈھے کے پہیے کی طرح ہوگا، اور یسوع کو دفن کر دیا گیا۔ اور یہ صبح مردوں سے پہلے قبر پر جاتی ہے، اور قبر کے سامنے 25-30 من کا پتھر پڑا ہوا ہے، اور یہ مردہ یسوع کو ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے۔ یہ عورتیں قبر کے سامنے پتھر ہٹا نہیں سکتی، اور قبر پر
کلام مقدس میں اس بات کا بیان کیا گیا کہ باقاعدہ پیرا لگا ہوا تھا تاکہ کوئی یسوع کی قبر میں سے یسوع کو نکال کر نہ لے جائے اور کہیں کہ یسوع کو نکالنے والے لے گئے ہیں اسے. اس لیے انہوں نے قبر پر پیر لگا دیا. کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہاں پر یوسف ارمتیا ایک شخص تھا جو یسوع پر ایمان رکھتا تھا. اس کی قبر کو اس کے لیے استعمال کیا گیا اور صبح 3 بجے یہ جاتی ہے. اور آج خداوند کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اور آپ بھی ہم بھی خدا کا شکر ہو تقریباً 4:30 بجے سے یہاں پر موجود ہیں. ہم یسوع کو قبر میں ڈھونڈنے ہی نہیں آئے, ہم یسوع کو زندہ دیکھنے کے لیے آئے. اور آج میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اصل میں ہمارا یسوع گم نہیں ہوا, میرا اور آپ کا یسوع گم نہیں ہوا. ہم یسوع کو آج بھی اس کی کاموں کے وسیلے سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن ان کا جو خواتین جاتی ہیں نہ تو قبر کا پتھر ہٹا سکتی ہیں, لیکن ایمان کے ساتھ پیار کے ساتھ یہ قبر پر جاتی ہیں. کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا 20ویں باب میں کہ مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا. قبر پر آئی ہے, پتھر ہٹا نہیں سکتی. اور آج کے کلام میں سے دوسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو کام ہم نہیں کر سکتے ہمارے لیے وہ کام خدا کر دیتا ہے. جو کام ہم نہیں کر سکتے, ہم وہ پتھر نہیں ہٹا سکتے, لیکن خداوند ہمارے لیے وہ بھی کام کرتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہوا قبر پر آتی ہیں اور پتھر کو ہٹا ہوا دیکھا. پس وہ شمعون پطرس اور اس کے دوسرے شاگردوں کے پاس یسوع جسے یسوع عزیز رکھتا دوڑی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال کر لے گئے, ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا. وہ 12 شاگردوں کے پاس گئی ہیں اور جا کر کہتی ہیں 12 کے 12 کو کہ یسوع کو کوئی اٹھا کر لے گیا. اور یاد رکھیں, ایسے آج کے کلام میں سے تیسری بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں, میرے اور آپ کے یسوع کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. میرے یسوع کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. اور وہ جا کر کہتی ہے کہ یسوع کو قبر سے نکال کر لے گئے. عام طور پر قبر سے لاشیں نہیں نکالی جاتی. پاکستان میں بھی قبرستانوں میں سے اگر کوئی چیز چرائی جاتی ہے تو وہ کفن چرائے جاتے ہیں, کفن اتارے جاتے ہیں. اور میں نے بیان کیا کہ یسوع کی قبر میں جب لاش کو رکھا گیا تو 40 کا کپڑا اور 1.25 من مسالہ استعمال کیا گیا. مور اور عود اس کی قبر میں اس کے کپڑے کو لپیٹ کر اس کو باندھا گیا. اور یہ جا کر شاگردوں کو بتاتی ہے کہ یسوع کو قبر سے نکال کر کوئی لے گیا ہے. اور اس کفن میں سے جو یسوع کو ڈالا گیا تھا اس میں سے لاش کو نکالنا ہی ناممکن تھا, مشکل تھا, کوئی نہیں نکال سکتا تھا. اور یہ خواتین شاگردوں کو جا کر کہتی ہیں, اور شاگردوں میں سے صرف 2 کا ذکر ہے جو آتے ہیں. یوحنا جو یسوع کا شاگرد ہے وہ یسوع کے شاگردوں میں سب سے چھوٹا تھا. 25 سال کی عمر میں یسوع کے پیچھے آیا اور 100 سال تک زندہ رہا. پتمس کے جزیرے پر سب سے زیادہ عمر یوحنا نے پائی تھی اور سب سے زیادہ خدمت بھی, تقریباً 75 سال اس نے خدمت کی. اور یہ 2 پترس جو بڑا دلیر تھا, بڑا بہادر تھا, اور وہی بہادری آج اس نے آپ نے دیکھ لیا ہے. وہ بڑا یسوع کی ہر بات میں آگے ہوتا تھا اور یسوع کے اندرونی حلقے کا شاگرد تھا. 3 یسوع کے اندرونی حلقے شاگرد تھے جن میں پترس بھی تھا. یوحنا نوجوان تھا اور اسی شاگرد کے حوالے یسوع اپنی ماں کو کرتا ہے. یسوع اس وقت بھی جانتا تھا کہ شاگردوں میں سب سے زیادہ عمر کس نے پانی ہے, اس لیے یسوع اپنی ماں کو یوحنا کے حوالے کرتا ہے, یوحنا کے سپرد کرتا ہے. اور کلام مقدس میں یہ عورتیں جا کر, مریم مگدلینی جا کر انہیں بتاتی ہیں کہ یسوع کی قبر میں سے لاش غائب ہے. یہ 2 شاگرد بھاگے آتے ہیں اور
यूहन्ना कब्र के बाहर आके खड़ा हो जाता है, लेकिन पतरस कब्र के अंदर जाता है और पतरस और दूसरा शागिर्द निकल कर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर दूसरा शागिर्द पतरस से आगे कब्र पर पहले पहुंचा और दूसरा शागिर्द जिक्र है वो पतरस है, उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देख के मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं। अब कफन पड़ा हुआ है, अंदर यीशु कोई नहीं है। उस कफन में से लाश को निकालना, उस कफन में से डेड बॉडी को निकालना बड़ा मुश्किल था। और कलाम मुक़द्दस इस बात को बयान करता है कि कफन पड़ा हुआ है। कफन पड़े रहने का मतलब यह है कि कफन पड़े रहने का मतलब यह है कि कफन चोरी नहीं हुआ, कफन कोई लेकर नहीं गया, कफन वहां पर पड़ा इसलिए है कि दुनिया पर गवाही हो कि कब्र में से, कफन में से मेरा यीशु निकल आया। कफन इसलिए पड़ा था, कफन इसलिए कब्र में पड़ा था कि दुनिया जान सके, दुनिया को पता लग जाए कि मेरे यीशु को ना कब्र रोक सकती है और ना कफन रोक सकता है। अंदर से यीशु यूं करके बाहर आ गया। कफन वहीं पर पड़ा, कपड़ा लपेटा हुआ वहीं पर पड़ा हुआ है और जो सर पर रुमाल बांधा हुआ था, रुमाल अलग बांधा जाता जो गर्दन पर होता था, वो भी वहां पड़ा हुआ है। जब यीशु को जलाली बदन मिल गया है, फिर उसे किसी कपड़े की जरूरत नहीं है, उसके बदन पर जलाली पोशाक आ गई। उसका जलाल दुनिया ने देखा है, उसका जलाल दुनिया ने देखा है और उसका जलाल यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में हम बयान किया जाता है कि 3 दिन तक वो कब्र पर आते हैं, 3 दिन तक वो कोशिश करते हैं और पत्थर को भी सील लगा दी हुई थी, खवातीन को नहीं पता। ये मसाले लेकर आ गए और कब्र पर पहरे भी लगा, कब्र को सील पे लगा दिया और वो कब्र पर यीशु मुर्दा को देखने आई। कब्र पर यीशु मुर्दा को मसाला लगाने के लिए। और कलाम मुक़द्दस में मैं एक बात बयान करना चाहता हूं, जो यीशु को मुर्दा देखना चाहते हैं, यीशु मुर्दा नहीं है, यीशु मुर्दों में से जी उठा। यीशु कब्र से निकल आया। ये औरतें किसी मुर्दा को देखने के लिए कब्र पर गई हैं और कब्र खौफ की अलामत है, कब्र डर की अलामत है। और हर एक शख्स जो इस दुनिया में रहता है, एक दिन मैंने आपसे सवाल किया था, शायद आपको याद हो, मुझे याद है, मैंने कहा था कि कोई आप में से मरना चाहता है, तो मैं उस दिन हैरान हो गया। सारी जमात ने अपना हाथ खड़ा कर दिया इस ईमान के साथ कि हम मर कर क्या करेंगे, हम मर कर यीशु के पास जाएंगे। इसलिए और उस दिन मैंने इस बात को जाना कि मेरी और आपकी जिंदगी में से, आपकी जिंदगी में से, आपकी जिंदगी में से यीशु ने मौत के खौफ को खत्म कर दिया। मौत हमारी जिंदगी से निकल गया है। ये भी कब्र पर जाती है और कब्र खौफ की, डर की अलामत है, लेकिन यीशु ने इनकी जिंदगी से खौफ को दूर कर दिया। वो डरती नहीं है। आमतौर पर कब्रिस्तानों में लोग जाने से डरते हैं कि कब्रिस्तानों में बदरूहें होती हैं, लेकिन याद रखें, आज के कलाम में से चौथी बात आपको बयान कर सकता हूं, जहां मेरा यीशु होता है वहां बदरूहें नहीं होती। जहां मेरा और आपका यीशु होता है वहां बदरूहें नहीं होती। आमतौर पर कब्रिस्तानों में जाने से डरते हैं, लेकिन ये औरतें डर नहीं रही। तड़के सुबह सवेरे यीशु को ढूंढने के लिए कब्र के पास जाती हैं। ये कब्र के पास जाकर फिर सरदारों के पास जाती है और पतरस यीशु का राइट हैंड सरदार था, उसके पास जाकर उसे खबर देती है। खुदा उनको उठाकर ले गए, उन 11 को खबर दी। मुक़द्दस लूका 24वें बाब में बयान करते हैं कि 11 को उसने खबर दी, क्योंकि एक मर चुका था और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देख। कलाम मुक़द्दस इस बात को बयान करता है कि औरतों के लिए कब्र को हटाना मुश्किल था, 30 मन का ये पत्थर। और मैंने बयान किया कि हमारे लिए खुदा कुछ भी कर सकता है।
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ काम जो करदा शुक्र करो तुसी उससे। और यहाँ पर भी ये खवातीन मुकद्दस मरकस इस बात को बयान करता है 16वें बाब की 5वीं आयत में कि पत्थर बहुत ही बड़ा था। उन खवातीन के पास की बात ही नहीं आई है कि वो पत्थर उठा सके। और खुदावंद यीशु मसीह उस कब्र से बाहर आ गया। खुदावंद यीशु मसीह, और मैंने एक बात अक्सर कहता हूं कि अभी गा भी रहे थे कि दुनिया की सारी कब्रों में कोई ना कोई पड़ा है। हम जाकर आजकल कब्र खोदे तो बीच में से हड्डियां निकल आती हैं। दुनिया की सारी कब्रों में कुछ ना कुछ पड़ा है, लेकिन सिर्फ दुनिया की बहुत कब्र है जो मेरे यीशु की है, वो बिल्कुल खाली पड़ी है। उस कब्र के बारे में जब एक डॉक्यूमेंट्री बनी, तो जो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला था, टेलीविजन का प्रोड्यूसर, वो कहता है कि मैं जब कब्र पर गया तो मैं यीशु पर ईमान नहीं रखता था, लेकिन उस कब्र में कोई ऐसी अभी तक कुव्वत है जिसने उन चंद दिनों में मेरी जिंदगी बदल दी, और मैं वहां पर से वापस आया तो मैं यीशु पर ईमान रखता था। और जिंदा यीशु मेरी और आपकी जिंदगी को बदल सकता है, मेरे और आपके हालात को बदल सकता है। कलाम मुकद्दस में इस बात को बयान किया गया है कि यीशु का जो बदन है वो जलाली बदन है, ग्लोरीफाइड बॉडी है। और जलाली बदन की खसूसियत मैं बयान करना चाहता हूं। जलाली बदन की बड़ी खासियत यह है कि जलाली बदन बंद कमरों में जा सकता है। जलाली बदन कफन से बाहर आ सकता है। और कलाम मुकद्दस में यूहन्ना 20वें बाब की 19वीं आयत में बयान करते हैं, उस दिन दरवाजे बंद थे तो यीशु उनके दरमियान जा मौजूद हुआ। इसी बाब में उसकी 19वीं आयत में इस बात को बयान किया गया कि दरवाजे बंद हैं। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ, उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। उससे कहा तुम्हारी सलामती हो। और दूसरी बात यह है कि जलाली बदन के वसीले से हम कहीं भी जा सकते हैं। और दूसरी खुशी की बात यह है कि मुझे और आपको भी एक दिन जलाली बदन मिलेगा। यीशु का बदन भी जलाली है और हमें भी जलाली बदन मिलेगा। और जलाली बदन की दूसरी खुसूसियत यह है कि जलाली बदन हवा में उड़ सकता है। शागिर्दों को देखते देखते यीशु आसमान पर उठाएगा। ये ग्लोरीफाइड बॉडी की खुसूसियत है। और जलाली बदन हवा में उड़ सकता है। जलाली बदन हमारे देखते देखते गायब हो सकता है, और जलाली बदन हमारे देखते देखते सामने आ सकता है। ये जलाली बदन की खुसूसियात है। और अगली बात यह है कि कब्र ऐसी जगह है जहां पर सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। कब्र ऐसी जगह है जहां सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, लेकिन मसीहत कब्र से शुरू होती है। मसीहत यीशु की कब्र से शुरू होती है, जहां पर सारी चीजें खत्म होती हैं। यीशु की कब्र से, यीशु के लहू से मसीहत शुरू होती है। और इसका मतलब यह है कि जिंदा बदन, जलाली बदन हमें भी मिलेगा। और याद रखिए कि वो यीशु को भी मिला था, और जो उस पर ईमान लाता है उसे वो जरूर उस बदन को देगा। और मैंने दफन करने के बारे में बताया था। जब लाजर को दफन किया गया, उसके बारे में यूहन्ना की इंजील के 11वें बाब की 44 आयत में लिखा है, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए थे और निकल आया। यीशु ने 4 दिन के लाजर मुर्दा को जिंदा किया, और 4 दिन उसकी बहनें कहते हैं कि अब तो इसमें से बदबू आती होगी, अब तो इसमें से बदबू आती होगी। यीशु ने 4 दिन के लाजर को जिंदा करके दुनिया को बता दिया, जितने भी कब्रों में पड़े हैं मैं उन्हें जिंदा कर सकता हूं। जितने भी जिनके बदन गल सड़ गए हैं मैं उन्हें उठा सकता हूं। यीशु ने इस बात को साबित किया। और हमने 1-2 दफा इस चर्च में भी देखा
کہ خداوند میرا اور آپ کا یسوع آج بھی مردے زندہ کر سکتا ہے۔ اس کے نام کے وسیلے سے آج بھی مردے زندہ ہوتے ہیں۔ اور یسوع کے بارے میں بہت عرصہ پہلے اس بات کی پیش گوئی کی گئی تھی، زبور 16 زبور میں اس کے بارے میں پیش گوئی تھی، کیونکہ تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا اور نہ میرے جسم کو سڑنے دے گا۔ زبور 16 اس کی 10ویں آیت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ تو میرے جسم کو پتال میں نہ رہنے دے، اور ہمارے جسم بھی پتال میں نہیں رہیں گے، ہمارے جسم بھی قبروں میں نہیں رہیں گے۔ یسوع کے آنے کے ساتھ یہ وعدے ہمارے بھی ساتھ ہیں، اور یسوع نے اس بات کو ثابت کر دیا تھا۔ مقدس متی کے 27ویں باب میں اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ وہ قبروں میں پڑے پرانے مردے بھی زندہ کر سکتا ہے۔ جب یسوع کی قربانی ہو رہی تھی، یسوع صلیب پر تھا اور یسوع نے بہت سے کام کیے، اور اس کی کامل قربانی کے بعد ایک بڑا کام ہوا کہ قبریں پھٹ گئیں، چٹانیں تڑک گئیں، اور قبروں میں سے مردے زندہ ہو کر مقدس شہر کو گئے اور لوگوں کو دکھائی دیے۔ یسوع نے موت پر فتح پائی ہے، اور اس نے اکیلے موت پر فتح نہیں پائی، اس نے موت پر فتح پائی ہے آپ کے لیے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے بھی اس نے موت پر فتح پائی ہے۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی ایک دن زندہ کیے جائیں گے۔ کلام مقدس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع کی لاش چوری نہیں ہے، یسوع مرا نہیں۔ اور آج کے کلام میں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 6 فٹ کا وہ نوجوان یسوع جس کی عمر کو 33 سال تھی، اور یسوع کی شکل بڑی خوبصورت ہوگی، بہت ہی وسیع قسم کا نوجوان جس کا وزن ریسرچ بیان کرتی ہے کہ 175 پاؤنڈ کا رہا ہوگا، 6 فٹ سے اوپر نیچے تھوڑا قد ہوگا اس کا، اور 33 سال کا نوجوان یسوع مردوں میں سے زندہ ہو گیا، اور ہم بھی ضرور مردوں میں سے زندہ کیے جائیں گے، اور ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اور وہ زندہ ہونے کے بعد شاگردوں کی موجودگی میں آسمان پر گیا، اور جانے سے پہلے اس نے بتایا، میں آخری بات میں کروں گا آج کے کلام میں سے، جاتے ہوئے اس نے بتایا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا۔ آخری بات میں نے کہا میں بیان کرنے والا ہوں، اور آخری بات بڑی خوبصورت ہے۔ اکثر میں سکھاتا ہوں کہ مسیحوں کے جنت کا تصور کیا ہے، مسیحوں کا جنت کیسا ہے، مسیحوں کا جنت کیا ہوگا، ایک جملے میں بیان کروں گا، اور یاد رکھیے گا مسیحوں کا جنت یہ ہے کہ ہم خدا کو روبرو دیکھیں گے، اور بس یہ مسیحوں کے جنت کا تصور ہے۔ ہم خدا کو روبرو دیکھیں گے، ہم یسوع کو روبرو دیکھیں گے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور آسمان پر چلا گیا ہے۔ آپ سب کو خدا یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا مبارک ہو۔ ہم دعا کریں۔ عزیز اور پیارے آسمانی خدا،